بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ فرعون کی باندھی کا واقعہ۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب معراج کو بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ فرعون کی بیٹی کی باندھی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی خوشبو ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کے بالوں کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر گئی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا ہے، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہیں، تو پھر تو نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ خادمہ نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالی ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ کو یہ بات پہنچا دی۔ وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت فاطمہ کو دربار بلوا بھیجا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالی ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائیں بنی ہوئی ہیں ان کو خوب گرم کیا جائے، اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ مکمل گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا، اے بادشاہ فرعون، ایک درخواست میری منظور کرو، وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا، اچھا، کچھ تیرے حقوق ہمارے ذمے ہیں، اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کے بعد اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئی اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان عطا فرما دی اور اس بچے نے بآواز بلند کہا، ماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی پسو پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا۔ پھر سب سے چھوٹے بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں ڈال کر جلا دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ خوشبو کی مہکیں اسی فرعون کی باندھی کے جنتی محلوں سے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔